بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید سرگودا کے بچے بچیاں جو ہیں وہ بہت ہی دھیمے دھیمے ٹھنڈے ٹھنڈے آرام آرام سے سست اور وہ اس طرح کے ہوں گے، لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ سرگودا کی بچیاں ماشاءاللہ اتنی کریج والی، اتنی جناب مطلب ڈائنامک اور اتنی تھرل والی ہیں، اور ان کی کلیپنگ بتاتی ہے کہ وہ زندگی سے بھرپور اور بالکل مجھے لگا کہ یہاں پہ تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، اور یہاں پہ آپ کے زندگی کے کچھ یادگار لمحوں میں اضافہ ہوگا، اور میں کسی جگہ جاتا رہتا ہوں تو بتاؤں گا کہ سرگودا کی بچیاں کیسی تھیں، اور کتنی ایکٹیو اور کتنی ہوشیار اور کتنی ایکٹیو ہو کے باتوں کو سننے والی، سمجھنے والی، جاننے والی تھیں، اور ایک ایک لفظ کو پکڑنے والی اور اس کا خیال رکھنے والی تھی۔ تو میری بچیوں، آپ سب دیکھتے ہیں کہ روز سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور شام کو پھر چاند نکلتا ہے اور صبح چاند ڈوب جاتا ہے، اور اسی طرح آپ بے شمار اپنے دائیں بائیں مختلف چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج نکلا ہو اور وہ گرمی نہ دے، سورج نکلا ہو، موجود ہو سورج، اور اس میں تمازت نہ آئے، موسم سردی کا ہو، موسم گرمی کا ہو، شدید سردی ہو، اور وہ باہر جناب بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کورا پڑا ہوا ہو، تو اس میں بھی پھر انتظار ہوتا ہے کہ کب سورج نکلے گا اور کب تھوڑے سے ہاتھ گرم ہوں گے، اسکول میں آئیں گے تو ہر طرف سو ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر لیکن وہاں پہ بھی سورج کی گرمی اسی طرح آتی ہے جب وہ سورج نکلتا ہے۔ اسی طرح چاند اپنی چاندنی کبھی نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح آپ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز جو کام کر رہی ہے وہی کیے جا رہی ہے، ایک منٹ کے لیے بھی وہ اپنے کام سے ادھر ادھر نہیں ہوتی کوئی چیز۔ اگر میں اس کائنات کی ان بڑی بڑی چیزوں سے ہٹ کر میں بات کروں تو آپ کی اپنی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کیا کبھی ان آنکھوں نے سننے کا کام کیا؟ کیا آپ اس سے سننے کا کام لے سکتی ہیں؟ آپ کے کان سنتے ہیں، کیا اپنے کانوں سے دیکھنے کا کام لے سکتی ہیں؟ اسی طرح آپ کی باڈی کا ہر آرگن جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک وہ ایک خاص کام کرتا ہے، اور وہی کیے جاتا ہے، اس سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی، کبھی نہیں کرتی کوئی چیز آگے پیچھے۔ پاؤں کا کام چلنا ہے تو وہ چلے گا، یا پاؤں سے آپ لکھتے بھی ہیں، لکھتے ہیں؟ کوئی نہیں لکھتا، اچھا، اور ہاتھوں سے آپ لکھتے ہیں تو ہاتھوں سے چلتے نہیں، اور اگر کوئی ہاتھوں سے چلنے کی کوشش کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ وہ ہو گیا، کون ہو گیا؟ پاگل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جو کام اس کا ہے یہ وہ کام اس سے نہیں لے رہا، ہاتھوں کا کام چلنے کا کام نہیں ہے، یہ کام پاؤں کا ہے، تو پاؤں کا کام یہ ہاتھوں سے لے رہا ہے، تو جو شخص اس کام کو کرتا ہے آپ کہتی ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا، اس کو پاگل خانے بھیجو۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، اس نے بنایا ہوا ہے، اور وہ ایک رب ہے جو اس سارے نظام کو چلاتا ہے، اور آپ انسانوں کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، پوری باڈی کے اندر جو کچھ دیا اس کو کام فکس کر کے دے دیا۔ اب آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی ایک کلاس ہے، کلاس میں فرض کیا 50 60 70 بچیاں بیٹھی ہیں، کیا وہ ساری 50 60 ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ان کا قد ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ پتلی ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا وہ موٹی ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کوئی چیز کسی کی ایک جیسی نہیں ہے۔ بچیوں، پیاری بچیوں، کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کیوں کیا ہے؟ بھئی وہ ساروں کو چٹا سفید بنا سکتا تھا، اس کا کیا جاتا تھا؟ وہ ساروں کو سیاہ بنا دیتا، کیا مسئلہ تھا؟ وہ ساروں کو باڈی بڑی بڑی باڈی بنا دیتا، کیا مسئلہ تھا؟
وہ ساروں کو چھوٹا بنا دے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کسی سے اجازت لینی ہے کیا؟ نہیں ہے، کھانا سارے ایک جیسا کھاتے ہیں لیکن ہر ایک الگ الگ۔ وجہ یہ ہے کہ اس رب نے جب اس سارے کام کو ڈیزائن کیا، سارے نظام کو، کائنات کو بنایا، تو بیٹا اس نے کہا کہ یہ جو سب سے اہم ہے اس کائنات میں وہ یہ انسان ہے، وہ یہ بچیاں ہیں جو یہاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، اور ان بچیوں کا ایک خاص کام ہوگا۔ کیا کام ہوگا؟ ان میں سے ایک بچی کو، فلانی بچی کو، فلانی بچی کو، فلانی بچی کو دوسروں کا علاج کرنا، ان میں سے فلانی بچی کو، فلانی بچی کو، فلانی بچی کو، لوگوں کو، بچیوں کو پڑھانے کا کام کرنا ہے، ان میں سے فلانی اتنی 10-20 بچیوں کو کمپیوٹر کا کام کرنا ہے، کمپیوٹر کا آج کا نظام ہے اور اس سافٹ ویئر کے نظام کو، کام کو لے کے چلنا ہے۔ اور نیا ٹیل والے ماشاءاللہ ان کا تو ویسے ہی سافٹ ویئر اور آئی ٹی اور انٹرنیٹ کا بہت زیادہ کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اچھے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ان کو اچھے ایکسپرٹ جو ہے نا ان میں سے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اتنی بچیاں یہاں سینکڑوں بیٹھی ہیں، ان میں سے کچھ بچیاں ایسی ہوں گی کہ جو خانہ داری اور گھر کا نظام بہت اچھا چلائیں گی، ان میں سے کچھ بچیاں ایسی ہوں گی یہ فلانے کام اچھے کریں گے۔ اس لیے آپ کو ہر ایک کو الگ الگ بنا دیا، ہر ایک کی باڈی بھی الگ کر دی، ہر ایک کا مزاج بھی الگ کر دیا، ہر ایک کا رنگ، کلر، ہر چیز الگ کر دی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہاں 300-400 بچیاں بیٹھی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ میں ڈاکٹر کون ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ کون ڈاکٹر ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کی ایکسپرٹ، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایکسپرٹ کون ہے یہاں پر؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ یہاں پر لیڈر کون بیٹھی ہے؟ یہاں کسی کو پتا ہے کہ کل کی وزیر اعظم یہاں پہ بیٹھی ہے، تو لیکن وہ ہے کون؟ کس کو پتا ہے اس بات کا؟ بیٹا یہ اس وقت پتا چلے گا جب ہم پہچانیں گے، جب یہ پہچان ہوگی ہمیں، ہم پہچانیں گے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، ہم اپنی شخصیت کو پہچانیں گے۔ آپ میں سے کچھ بچیاں ایسی ہوں گی جن کا میتھ بہت اچھا ہوگا، ہاتھ اوپر کریں جن کا میتھ اچھا ہے۔ اب وہ بچیاں ہاتھ اوپر کریں گی کہ جن کی جو اچھا مضمون لکھتی ہیں، شاباش، گوٹ نیچے کریں۔ اب وہ بچیاں ہاتھ اوپر کریں گی کہ جو بایولوجی اچھی پڑھتی ہیں، جنہیں بایولوجی بہت پسند ہے۔ اب آپ میں سے وہ بچیاں ہاتھ اوپر کریں گی کہ جن کی کیمسٹری اچھی ہے۔ ہاں نا، پتہ چل گیا مجھے بھی۔ اچھا، اب آپ میں سے وہ بچیاں ہاتھ اوپر کریں جن کی انگلش بہت اچھی ہے۔ اوئی، ساروں کی انگلش اچھی ہے، گڈ۔ اچھا، اپنے لیے کلیپنگ کریں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھی کہ کچھ بچیاں تھیں کہ جن کی میتھ بہت اچھی تھی، کچھ بچیاں جن کی بایولوجی اچھی، کچھ بچیاں جن کی کیمسٹری اچھی، کچھ کی مضمون لکھنا پسند، کچھ کو میتھ کرنا پسند، کچھ کو کوئی کام پسند۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساروں کو یہ سارے کام آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیفرنٹ بنایا، تو بس جو ڈیفرنس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس کو ہمیں پہچاننا ہے، اسے ہمیں جاننا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ ڈیفرنس ہے کیا، اور وہ ڈیفرنس جب ہم سمجھ جائیں گے ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ چیز مثلا آپ کہتی ہیں کہ جناب مجھے تو لسی پسند ہے، دوسری کہتی ہے مجھے چائے پسند ہے۔ کس کو لسی پسند ہے اور چائے کس کو پسند ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، کچھ کو لسی پسند ہے، کچھ کو چائے پسند، مطلب کوئی ایک چیز دنیا کی آپ اٹھا لیں آپ سارے اتفاق نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ بنایا۔ ایک مزے کی بات آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں پنک کلر کس کو پسند ہے؟ نیچے کریں۔ آپ میں سے بلو کلر کس کو پسند ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ میں سے بلیک کلر کس کو پسند ہے؟ وہی ساروں کو بلیک کلر کے ہر ایک پہ فٹ آتا ہے نا، اس لیے
ہر میچنگ میں فٹ آتا ہے، ہر کلر پہ فٹ، ہر میچنگ میں فٹ، یہی مسئلہ ہے نا آپ کا۔ اچھا دیکھیں ہر چیز کے اندر آپ ڈفر کرتی ہیں، تو بس آج کا پروگرام ہم نے اسی چیز کو کی وجہ سے رکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اور جب آپ پہچانیں گی تو پھر آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا۔